السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا پیارا کورس ہے لائف سٹائل مینجمنٹ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی سے محبت ہے؟ دین پڑھنے والوں کے حوالے سے، اسلام پڑھنے والوں کے حوالے سے ایک بڑی تکلیف ہے، اگر ان سے پوچھا زندگی سے محبت ہے، وہ اس کا بھی اعتراف نہیں کرتے کہ اپنے آپ سے بھی محبت ہے، اپنی زندگی سے بھی محبت ہے۔ تو جو اپنے سے محبت نہیں رکھتا وہ اپنے بچانے کی فکر کیسے کرے گا اپنے آپ کو؟ جو اپنے آپ سے محبت نہیں رکھتا وہ اپنے خاندان سے کیسے محبت کرے گا؟ اپنے ماں باپ سے جن سے رشتہ ہے، اپنے بہن بھائیوں سے وہ محبتیں بانٹ کیسے سکتا ہے جو خود سے محبت نہیں کرتا؟ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے؟ محبت ہے؟ ریشو کیا ہے پتہ ہے؟ زیادہ محبت ہے تھوڑی ہے؟ اچھا زیادہ محبت ہے، چلو یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو زندگی نے تو ختم ہو جانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے خوف آتا ہے؟ اچھا، زندگی سے محبت بھی کرتے ہیں، موت سے خوف بھی آتا ہے، تو پھر زندگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی تو ہوپ چاہیے ہوتی ہے نا، موت کے خوف کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہو۔ اچھا، موت کے لیے تیاری کرنے سے، تو موت کے لیے تیاری کرنے کے لیے کفن خرید لیں، قبر بنوا لیں، کیا تیاری کریں گے؟ یہ تیاری موت کے لیے تو نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے،
ہم اس زندگی کی ہوپ میں جینے والے لوگ ہیں. تو ہمیں اگر موت اچھی نہیں لگتی، موت کا خوف آتا ہے، تو ہمیں جو چیز چلاتی ہے وہ موت کے بعد آنے والی زندگی ہے. اس زندگی کے لیے ہم اس زندگی کو، اس کی مصروفیات کو، اس کی ترجیحات کو طے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ بیلیف ہے کہ اگلی زندگی آنے والی ہے. اور یہ بیلیف کہاں کہاں نظر آتا ہے نا، یہ یقین انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے. وہ کتنی چیزیں کرنے اور کتنی چیزیں چھوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اسے کبھی انتخاب کرنا پڑے کہ کل کا عشق چاہیے یا آج کا، تو وہ اپنے ترجیحات طے کر لیتا ہے کہ چلو آج تو میسر نہیں تو آنے والے کل کے لیے ہم کوشش کر لیں. مجھے ایسا لگتا ہے کچھ چیز پیچھے بج رہی ہے نیچے ساؤنڈ میں. جی پلیز اس کو بند کر دیں. ہو گئی کلیئر؟ تو زندگی سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ کورس ہے لائف سٹائل مینجمنٹ. 3 چیزیں وضاحت طلب ہے. ایک تو لائف کا کانسیپٹ. اب آپ دیکھیں یہ جیسے پہلے ہم نے دیکھا گھر کا کانسیپٹ، تو آپ نے فیل کیا کہ گھر کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں تھا، تو آج کوئی فائدہ ہوا؟ الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا تو ہم نے فیل کیا کہ نارملی انہیں مقدس انسان سمجھ کے لوگ ان کی زندگی کو ایسا نہیں سمجھتے کہ جن کو فالو کیا جا سکے. مسکنسیپشنز ہوتی ہیں نا ہر چیز کے بارے میں. اسی طرح سے لائف کے بارے میں بھی کچھ مسکنسیپشنز ایسی ہیں جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم بلیورز ہیں، لیکن پیچھے پیچھے کام بھی کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے لائف سٹائل بدل جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لائف کو. تو لائف میں جو بنیادی بات ہے، لوگوں کے ذہن میں جو چیز بظاہر نہیں ہوتی لیکن پیچھے کام کرتی ہے، وہ یہ کہ انسان خود وجود میں آیا یا اسے کوئی وجود میں لانے والا ہے. تو الحمدللہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خود سے وجود میں لانے والا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ بیلیف رکھتے ہیں نا کہ انسان خود سے وجود میں آیا، وہ یہ بھی بیلیف رکھتے ہیں کہ کائنات بھی خود سے وجود میں آئی ہے. تو ایک کانسیپٹ تو یہ ہے آٹومیشن کا کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ کے نتیجے میں جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اپنا آپ ہے. میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بلیف تو رکھتے ہوں کہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی اپنی مرضی کرنا چاہتے ہوں لائف میں. عجیب بات نہیں ہے؟ تو یہ چیز بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا بلیف وہ نہیں ہے لیکن اثرات وہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے ذہنوں کے اندر پیچھے کہیں ہے جو کام کرتی ہے. اس کو کھوجنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پھر بھی ہم کرتے وہی کچھ ہے جو نان بلیورز کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی. اچھا، دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، یعنی انسان گریجولی انسان بنا ہے. پہلے وہ بندر تھا، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی اور بالآخر وہ انسان کی شکل میں آ گیا. یہ دونوں تصور یا اس کے علاوہ ہزاروں تصور جو انہی جیسے ہوں، ہر ایک تصور کو اگر ہم دیکھیں تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد متعین کرنے والے نہیں. جو کہتے ہیں کہ میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں، تو میری مرضی ہے، میں جو چاہوں کر لوں اور جب چاہے بدل دوں اور جب چاہے نہ بدلوں.
تو اس کی زندگی کا چونکہ کوئی مقصد نہیں، لہٰذا وہ خود ہی کبھی ایک مقصد متعین کر لیتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، اور کبھی ایک ہی مقصد کے تحت چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ نارملی آپ انسانوں کی دنیا میں دیکھیں تو لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس نے کہا کہ ماں تو اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، سب نے کہا ہاں ماں بچوں کے لیے جیتی ہے، سارے ہی قبول کر جاتے ہیں کیونکہ اپنا مقصد تو ہے نہیں نا۔ کسی نے کہا کہ بیوی تو شوہر کے پیچھے چلتی ہے، اور بیوی تو شوہر کی جوتی ہوتی ہے، اور بیوی جو ہے وہ تو اس شوہر اس کا مالک ہوتا ہے، اور وہ پھر شوہر کو سائیں بھی کہتی ہے، اور شوہر بھی سمجھتا ہے یہ میری غلام ہے۔ تو پوری سوسائٹی میں پھر وہی چیز رواج پا جاتی ہے، ایسا نہیں ہے؟ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یہ باتیں آپ کو عجیب تو نہیں لگ رہی کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کون سے کانسیپٹ ہمارے ہلانے لگے، ہم اچھے بھلے جی رہے تھے، آج ہر چیز ہی بدل جائے گی۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا، وہی چیز اس کے عمل میں آتی، چاہے اسے خود بھی پتہ نہ چلے کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے۔ تو جس کا بیلیف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سچا دل کا یقین، لفظوں کا نہیں، دل کا یقین جس کا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے، اس نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور میری زندگی کا مقصد اس نے مقرر کیا، اس کا حق ہے، وہی مقرر کرے گا۔ تو پہلی بات تو لائف کے بارے میں یہ جان لیں کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے مالک خود ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ آپ نے کبھی اپنی بہن سے، اپنی کسی فرینڈ سے، کسی سے کبھی یہ سنا یہ میری زندگی ہے، اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گی؟ کبھی سنا؟ آج کل یہ فقرہ بڑا کامن ہے، ہر کوئی کہتا ہے یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کے بارے میں کوئی اور کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو سارے اس پر بیلیف رکھتے ہیں ایسا کہنے والے کہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، کیونکہ وہ کسی خالق کو نہیں مانتے، زبان سے کہتے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مانتے نہیں، دل نہیں مانتا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مان لیتا ہے، یہ پہلی گتھی نہیں سلجھے گی نا تو اگلا کام نہیں ہونا، اس کی پہلی گتھی سلجھائیں گے۔ تو آپ کا یہ بیلیف ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں، اپنے اندر سے جھانک کے دیکھیے گا پلیز، سچی بات کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ سچ کہیں گے تو حل نکلے گا، جھوٹ کہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دھوکہ ہے نا جھوٹ۔ آپ اپنی زندگی کا مالک سمجھتے ہیں خود کو، خود فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، پہلے تو یہی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بلیف کریں گے تو پھر نا، اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام لانا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ہم ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے گھر میں واشنگ مشین ہے، آپ اس میں کانچ کے برتن دھوتے ہیں؟ کیوں؟ آپ دھو سکتے ہیں؟ اگر آپ اس میں کانچ کے برتن رکھ کے اوپر سے پانی ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ آپ مشین نہ چلائیں لیکن آپ رکھ سکتے ہیں اس میں کانچ کے برتن، رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر چلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹ جائیں گے برتن، کیونکہ جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی نے اس کا مقصد بھی متعین کیا کہ یہ کیا چیز واش کرے گی۔ حالانکہ ہم اسے واشنگ مشین کہتے ہیں، لیکن اس میں دھوتے کپڑے، برتن نہیں دھوتے، کتابیں کیوں نہیں دھوتے، کارپٹ بھی نہیں دھوتے اس میں۔ چلے آپ مضبوط برتن ڈال دیں، لوہے کے برتن ڈال دیں، سلور کے ڈال دیں، کوئی اور یعنی جس دھات کے بھی برتن ہیں وہ ڈالیں، پھر کیا ہوگا؟ شیپ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ بے شک ہم اسے واشنگ مشین کہتے ہیں، لیکن اس میں واش وہی چیز ہوگی جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ اگر آپ اس میں بلیف رکھتے ہیں تو جان لیجئے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا،
ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کا، بنانے والے کا حق ہوتا ہے، وہ مقصد متعین کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد خود متعین کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا، جو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا، مجھے یہ بتائیں کہ کسی ڈیڈ باڈی کے پاس جب کوئی جاتا ہے، ابھی ڈیتھ ہوئی، تو اس کے پاس کیا چیز نہیں ہوتی؟ آنکھیں، ناک، کان، چہرہ، پورا جسم ہوتا ہے نا۔ تو اس کی میں کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ جو کہتا تھا کہ میں ہوں، میں ہوتا رہتا ہوں، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ روح قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مالک ہے، وہ زندگی لے لیتا ہے، زندگی چلی جاتی ہے نا۔ اس کے پر اتنی ریسرچز کی گئیں کہ زندگی کہاں چلی جاتی ہے، جب موت آتی ہے پھر لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، کون سی چیز ہے جو جسم سے نکل جاتی ہے۔ پاورفل کیمراز لگا کے پورے طریقے سے، یعنی شیشے کے کمرے بنا کے اس کو ہر طریقے سے یعنی بند کر کے کہ کوئی چیز اس میں سے ہوا کا ذرہ بھی نہ نکل سکے، یعنی کسی طرح سے بھی نہ ہوا باہر جا سکے نہ اندر آ سکے، پورے طریقے سے بند کرنے کے باوجود، پاورفل کیمراز لگانے کے باوجود کوئی چیز جسم سے نکلتی بھی کوئی نہیں دیکھ سکا۔ لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو چلی جاتی ہے، وہ چیز ہماری نہیں ہے۔ آپ ہیں نا، آپ کا وجود ہے نا، آپ ہیں تو روح کی وجہ سے نا۔ کیا مجھے بتائیں گے روح کیسی ہوتی ہے؟ زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، آتی بھی ہے، جاتی بھی ہے، ہم سب کو پتا ہے۔ لیکن زندگی کے بارے میں ہم اپنی مرضی سے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں، ہم ڈیفائن نہیں کر پاتے، اس کی بہت ڈیفینیشنز کی گئی۔ لیکن زندگی کے راز سے کبھی کوئی پردہ نہیں اٹھا سکا، نہ اٹھا سکتا ہے، یہ راز ہی ہے۔ زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، زندگی دینے والے کو جو نہیں دیکھتے، اس لیے زندگی راز ہے۔ تو ہم سادہ طریقے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی جس سے ہمیں پیار ہے وہ ہماری نہیں ہے، ہم سے روٹھ جائے گی، کل بھی روٹھی ہوئی تھی۔ اور میں ایک آیت آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی، جو لوگ زندگی سے محبت رکھتے ہیں اپنا کانسیپٹ ٹھیک کر لیں، کیونکہ آپ کے رب نے، آپ کے پیدا کرنے والے نے آپ سے کہا ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ تو یہ سٹیجز ہیں، 2 بار کی زندگی، 2 بار کی موت، ایک موت گزر چکی، ایک زندگی ہمیں ملی ہے، ایک بار موت آئے گی اور ایک بار ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ یہ ہمارا بیلیف ہے کہ جیسے ہم پہلے نہیں تھے ایک بار پھر نہیں رہیں گے، لیکن پہلے والی موت اور طرح کی تھی، اب کی بار جو موت آئے گی نا وہ ایسی ہوگی کہ ہماری اس زندگی کا تو خاتمہ ہو جائے گا لیکن نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ کیا برزخ میں زندگی ہوتی ہے؟ برزخی زندگی کہتے ہیں جسے، جس میں یہ سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، جس میں انسان جواب بھی دے گا۔ زندگی تو وہ ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا رسول کون ہے، لیکن اس زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو بھی فوت ہوتے رہیں گے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، جانے کتنے سال، کوئی برزخ میں رہے گا، لیکن پھر ایک بار سور پھونکا جائے گا، پھر ایک بار زندگی ملے گی۔
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ اس زندگی کے اعمال کے مطابق ہوگی. اس لیے اس زندگی کو اس طریقے سے گزارنا ہے جو طریقہ زندگی دینے والے نے مقرر کیا ہے. اگر ہم نے کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا تو ہمیشہ کی زندگی میں ہم ناکام ہو جائیں گے. اور کون ہے جو ناکام ہونا چاہتا؟ ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا تصور مختلف ہے. دنیا کے پہلے 5 کامیاب لوگ کون ہیں آج کل؟ جانتے ہیں کون کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں؟ جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے. تو سب سے زیادہ دولت پانے کے باوجود زندگی کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. کوئی وقت کا فرعون بھی موت سے نہیں بچ سکا. کوئی قارون دولت کے خزانے رکھنے کے باوجود اپنی دولت نہیں بچا سکا. اس دنیا کی کہانی یہ ہے کہ زمین پر جو کچھ ہے کل من علیہا فان، جو بھی زمین پر ہے فانی ہے. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ زندگی فانی ہے. زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے. اصل زندگی آنے والے کل کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس زندگی میں وہی لائف سٹائل اختیار کرنا ہے جو آنے والی زندگی میں ہمیں کامیاب کرتے ہیں. وہ لائف سٹائل دوسری چیز لائف سٹائل ہے جس کے بارے میں رب نے یہ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور جس کے بارے میں سورہ ال عمران میں رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، کوئی اور لائف سٹائل چاہے گا، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب تک ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کا خالق بھی نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے. اس کی زندگی فانی ہے. اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اس زندگی کے لیے آج کی زندگی میں تیاری کرنی ہے. اور بہت پیاری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، رب العزت نے ہمارے سامنے واضح کی. اس نے فرمایا سورہ الملک کی آیت نمبر 2 ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. اس کا مطلب یہ کہ زندگی احسن عمل کے لیے ملی ہے. ہم عمل تو کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اقبال نے جیسے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو عمل تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ عمل یا تو دنیا کے کھیت میں ہے یا آخرت کے کھیت میں، یا وہ عمل جنت کے لیے جہنم کے لیے. کوئی بھی جہنم جانے کے لیے عمل نہیں کرتا، لیکن جو عمل جنت جانے کے لیے نہیں وہ خود بخود جہنم والے خانے میں چلا جاتا ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹس ہیں جن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. دوسری چیز جو میں اس وقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی محض مادی زندگی نہیں ہے. یہ دوسرا بیلیف ہے جس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. ہمارا یہ وجود جس وقت ہماری جان نکل جائے گی مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہے گا، جسے قبر میں دبائیں گے، اسے جلا دیں، دبا دیں، بہا دیں اس کی راکھ کو. بہرحال وہ ہمارا یہ وجود بایو ڈیگریڈیبل ہے نا. لیکن یہ سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ پورا وجود چلا جائے لیکن ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا نہیں جاتا، اسی سے دوبارہ زندگی مل جانی. اور وہ ساری حقیقتیں جانتا ہے کہ اس نے کس طرح زندہ کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بلیو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب تک زندہ ہوتا ہے وہ صرف اس مادی وجود سے زندہ نہیں ہوتا. اس کی زندگی کے لیے اسے روح عطا کی گئی. جیسے رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ روح کا کردار کیا ہے.
اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی نا جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. جب موت آتی ہے تو وہ روح قبض کر لی جاتی ہے. اور آپ یہ روح کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب اچھی روح ہوتی ہے تو اس کو اچھی روح قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں, وہ کچھ اور چیزیں لے کر آتے ہیں, اور بری روح قبض کرنے والے فرشتے اور ہوتے ہیں. نیک روح کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ خوشبوؤں میں بسا ہوا ریشم لے کر آتے ہیں. سافٹلی جانے کیا چیز ہوگی جو بند کرتے ہیں, اور ہمارے اندر وہ ہے, پھر بند کر کے لے جاتے ہیں. جہاں سے وہ گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے. کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. اور جو بری روح ہوتی ہے اس کو ٹاٹ, جس سے انتہائی غلیظ بدبو آتی ہے, وہ ٹاٹ لے کر فرشتے آتے ہیں اور روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. زخمی ہو جاتی ہے کیونکہ روح نکلنا نہیں چاہتی, جانتی ہے اب کیا ہوگا, اب کیا معاملات پیش آنے والے. تو جو کسی اور بات پر بلیو نہ کرے, اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کے اندر روح ہوتی ہے. انسان جیسے فزیکل بینگ ہے ایسے اسپرچل بینگ بھی ہے. وہ روحانی وجود رکھتا ہے, اس کی روح ہے, یہ ایک ریالٹی ہے. اور اسی طرح سے تیسری چیز جو ہماری عقل ہے, ہمارا مائنڈ, جہاں سے ہم فیصلے کرتے ہیں, ہماری عقل. تو جیسے آپ کی باڈی کی حقیقت ہے, اسی طرح سے آپ کی روح کی حقیقت ہے, اسی طرح سے آپ کے عقل کی حقیقت ہے. تو زندگی عقل, جسم اور روح کا مرکب ہے. تو لائف سٹائل صرف جسمانی کافی نہیں ہے. اس جسم کے لیے کوئی لائف سٹائل ہم اڈاپٹ کر لیں, ہم ایسا کھانا کھا لیں, کوئی حرج نہیں. ہم ایسا کپڑا پہن لیں, کوئی حرج نہیں. ایسے جگہوں پہ رہ لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ اصول ضابطوں کی پابندی کرنی ضروری ہے کہ لباس کی وضع قطع جو ہے وہ ایسی نہ ہو جو سطر کے حدود سے تجاوز کرنے والی ہو. یا یہ ہے کہ آپ خواتین اگر لباس پہنتی ہیں وہ سرخ رنگ پہنیں, یا وہ یعنی گولڈ پہنیں, گولڈ سے بنا ہوا لباس پہن لیں, ہیرے جڑے ہوئے ہوں, ایئرپورٹ پہ وہ لہنگا پکڑا جائے, کوئی بات نہیں, لیکن پہن سکتے ہیں. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے قوانین تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں. تو سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہو, ہیرے لگے ہوئے ہوں, کسی طرح کا رنگ ہو, کتنا ہی قیمتی ہو, پابندی نہیں ہے. ہاں اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے ضرور دیکھنا ہے. اور یہ بھی کہ دنیا میں صرف پہننا ہی کام نہیں ہے, کیونکہ اس کی روح بھی تو ہے نا, اس کا بھی تو کوئی لباس ہے, اس کے لیے بھی تو کوئی ایفرٹ کر رہی ہے, کیونکہ بدن کا لباس روح پر بھی اثرات ڈالتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو دلہن ہے جب وہ پوری طرح تیار ہو جاتی ہے تو اس کی نماز میں کتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے نا لباس کا. انسان کو بہت زیادہ آرٹیفیشلٹی پر بلیو کرتا ہے, بہت زیادہ اور طرح کا لباس پہنتا ہے, پھر جیولری, پھر تیاری, اس کی سوچ, اس کی فکر اور اس کی روح جو ہے وہ بیلنس نہیں قائم کر پاتے. یہ ایک اور سوال ہے. لیکن بہرحال مرد اگر سونا پہننا چاہیں یا ریشم پہننا چاہیں پھر پابندی ہے. یعنی میں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے جسم کے لیے کرتے ہیں, ہمارا کھانا پینا, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا, باقی معاملات جو بھی ہیں, یہ سب معاملات ایسے ہیں جو ہماری ضروریات سے متعلق ہیں. ہم اس کے لیے جو کچھ کسی دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں. مثلاً آپ کے لباس کے طور طریقے بدل گئے, ٹیکسچر بدل گیا نا, تو کوئی حرج کی بات نہیں. ٹیکسچر بدل جائے, ڈیزائن بدل جائے, آپ کی اس کی وضع قطع بدل جائے, صرف بنیادی اصول پیش نظر رکھیں. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کے کھانوں کے انداز بھی بدل گئے. اب اگر آپ دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ زیادہ مشقت والے کھانے نہیں بنانا چاہتے ہیں ذرا سادہ سادہ سے کھانے, ویسے جس کو سارے کھا کے خوش بھی ہو جائیں, آسانی سے بن جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کیا کھانا پینا, پہننا اوڑھنا یہی زندگی ہے؟ نارملی اگر لائف سٹائل کے بارے میں آپ جاننا چاہیں, کسی بھی لائف سٹائل کو,
تو لائف سٹائل پر جب کبھی بھی بات ہوگی تو وہ ہماری مادی ضروریات کے حوالے سے، ہمارے جسم کے حوالے سے، ہمارے اس وجود کے حوالے سے. ہمارا وجود گھر میں رہنا چاہتا ہے تو گھر، ہماری ضرورت ہے گھروں کو بنانا، سنوارنا، کمانا، خرچ کرنا، ساری جسمانی ضروریات سے متعلق ہے نا. لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری کچھ عقلی اور فکری ضروریات بھی ہیں اور ہماری کچھ روحانی ضروریات بھی. ان کا بیلنس قائم کرنے میں ہی ہماری بہتری، ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم بیلنسڈ لائف اختیار کریں. اور آپ دیکھیں کہ بیلنس ڈائٹ کی بات ہو یا بیلنس لائف کی، ایک ہی بات سمجھی جاتی ہے کہ بیلنسڈ لائف کے لیے بیلنس ڈائٹ بھی ضروری ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گفتگو کا ظاہری طور طریقہ دیکھ لیا جائے گا، ظاہری طور پر کون کیسا ڈیل کر رہا ہے. دل میں کچھ بھی ہو، کسی کو اس سے کنسرن نہیں. انسان پر، اس کی روح پر، اس کی فکر پر کیا بیتتی، کسی کو کوئی کنسرن نہیں. اگر وہ اس کے ظاہری طور طریقے ٹھیک ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان اچھا انسان ہے. جیسے نارملی آپ ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھتے ہوں گے، جیسے ایڈز آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی انسان کی پرسنالٹی سے جب امپریس کرنا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی کی کیز، اس کا موبائل، اس کا ڈریس اپ ہونا، اس کا گاڑی کی کی اور موبائل کو لے کر چلنا، سب چیزیں میٹر کرتی ہیں نا. اور نارملی کسی ایڈ میں اگر دکھاتے ہیں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کو ایک بڑی گاڑی میں سے نکلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اس خوبصورت لباس میں سے وہ باہر نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہوں گی جسے وہ سب کے سامنے رکھے گا اور اپنی دھاک بٹھا لے گا. اس کو سمجھا جاتا ہے بڑی اچھی پرسنالٹی. کیا پرسنالٹی، شخصیت کا جو خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ لائف سٹائل ساروں کو بڑا اچھا لگتا ہے، سب امپریس ہوتے ہیں. اور دنیا میں لوگ، اگر آپ لوگوں کو کھوج کے دیکھیں گے آپ کو بڑی حیرت ہوگی. میں اس بارے میں نارملی لوگوں سے سوال کرتی رہتی ہوں. جن لوگوں کو بہت خوبصورت گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں. اگر کوئی خوبصورت گھر کا خواب نہیں دیکھ سکتا تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ وہ جنت کا بھی خواب نہیں سجائے گا. کسی چیز کے لیے تو انسان پوسٹ پون کرتا ہے نا، پھر اپنے جذبات کو اعتدال میں لاتا ہے. تو خوبصورت گھر بنانے والے کے ذہن کو پڑھ کے دیکھیں. ایک خاتون سے میں نے پوچھا آپ نے یہ گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر، اللہ تعالیٰ بہت برکت والا کرے، تو آپ کی سوچ کیا تھی؟ کہتی میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایسا گھر بناؤں جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے. اب آپ یہ دیکھیں لائف سٹائل ہے نا. اب اس گھر کے لیے جو محنت کی گئی، اس کے انٹیریئر کے لیے، اس کے باہر ایک ایک چیز کے لیے، اس ساری چیز کا آبجیکٹو کیا تھا؟ امپریس کرنا، ڈپریس کرنا. سوسائٹی میں اسی لیے ڈپریشن زیادہ ہے کیونکہ پیچھے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی سے آج سے میں 10 سال پہلے ملاقات ہوئی، بہت زیادہ رو رہی تھی. ابھی وہ کسی تقریب سے واپس آئی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا. پہلے تو وہ ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے جب اس سے بہت، یعنی ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میرے ہی پاس آ کے رو رہی، جب بہت پوچھا تو اس نے کہا دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، کتنا ظلم ہے. میں نے اتنی مشقت سے 7,000 روپے میں ایک جوتے کا جوڑا خریدا اور اس کی کاپی پہن کے کوئی 400 روپے میں وہ جوتا پہن کے آ گیا. تو میرے پیسے خرچ، اب آج تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، تو مجھے کیا فائدہ ملا کہ میں نے اتنا مال لگایا. میں نے کہا کہ اچھا آج تو میں نے ایسے جوتے پہننے اور ایسا کپڑا پہن کے جاؤں گی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے. نارملی تو لوگ اسی لیے ڈریس اپ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ فکر کیسی ہے. اس فکر کا نتیجہ دنیا میں کسی کے لیے اچھا نہیں، نہ اس کے لیے اچھا ہے جو سوچتا ہے، نہ دوسروں کے لیے اچھا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں نارملی بچوں کو بھی اسی طرح سے ٹرینڈ کیا جاتا ہے. آپ نے کتنے گندے کپڑے پہنے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ جو تمہیں دیکھے گا کیا کہے گا؟ چلو شاباش کپڑے اچھے پہن لو. تو کیا کانسیپٹ دیا کہ آپ لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکو نا. یہ لائف سٹائل ہے. اس لائف سٹائل کے تحت جینے والے
کتنی میزریبل لائف گزارتے ہیں. اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی میں کیا صرف یہی کام کرتے چلے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہی کامیابی کا راستہ ہے؟ اب دیکھیں، کسی نے، آپ نے آج کل بڑا پڑھا ہوگا، میکس کے بارے میں پڑھا، مارک زکربرگ کی بیٹی، اس کا ایک بڑا میسج گھوم رہا ہے ہر طرف کہ مارک جو تھا وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور ہارورڈ میں پڑھنے والا فرد جس نے فیس بک پہلے بنائی تھی، فیس بک کا اونر ہے، فیس بک بنائی تو اس کو یعنی یونیورسٹی کے جب کانٹیکٹس لیے اور سارا کچھ یہ جب ابتدا میں کیا تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے اپنا کام نہیں چھوڑا. لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے اپنے دوست سے کہا چلو تم میرا ساتھ دے دو. اس کے دوست کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. پھر جب فیس بک بنی، پھر جب فیس بک کی وجہ سے وہ مالدار ہوا، پھر اس مقام پر پہنچا، تو آج مسلمانوں کو ڈپریس کیا جا رہا ہے زکربرگ سے. کس وجہ سے؟ کہ مارک زکربرگ نے اپنی بیٹی کے لیے 99% اپنی پراپرٹی، اپنا جو حصہ ہے، اپنا شیئر، وہ چیریٹی میں دے دیا تاکہ میری بیٹی ایسی سوسائٹی میں رہے جس سوسائٹی میں یعنی اسے اچھا ماحول ملے اور چیریٹی کی وجہ سے اسے نفع پہنچے. تو اس کا فرق کتنا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس مال سے کسی کی ہیلپ کر دی، کسی یعنی غریبوں کی مدد بھی ہو گئی، کسی کی غربت دور ہو گئی، کسی کی بیماری دور ہو گئی، کسی کو گھر مل گیا، بہت اچھا ہے، مدد تو ہوئی، فائدہ بھی ہے، انسانوں کے لیے نفع مند بننا بہت اجر والا کام. لیکن کیا زندگی میں انسان کو صرف صحت کی ضرورت ہے، گھر کی، اور زندگی میں انسان کی کچھ ضروریات ہیں جو مادی جسم سے متعلق ہیں، اور بس؟ کیا زکربرگ کی بیٹی کو وہ ماحول مل سکے گا جہاں پر وہ واقعی ایک اچھا انسان بن سکے؟ تو یہ کہا گیا، اس کا جو میسج دیا گیا کہ کوئی ایک بھی ہے جو زکربرگ کی طرح چیریٹی کر سکے. ہاں، اس سے زیادہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ غزوہ تبوک میں آپ کیا چیز ہے جو پیچھے والوں کے لیے چھوڑ آئے، تو انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہے. کوئی دنیا میں پھر ابوبکر صدیق جیسا بھی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جو اتنا خرچ کرے کہ پیچھے والوں کے فقر کے بارے میں کبھی نہ سوچے. تو بہرحال جو لوگ مادیت پر بیلیف رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس مال ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہ لائف سٹائل ہے نا. جو ان چیزوں پہ بیلیف رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی ساری زندگی ہے. جو کہ جیل بھی کہتا ہے نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، زال بیوی کو کہتے ہیں، نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی. یہ اس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہ ریالٹی بھی ہے کہ جس خیال میں آپ جیتے ہو وہی خیال آپ کی زندگی اور آپ کی موت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ انسان کو اس کی فکر چلاتی ہے نا. تو تیسری چیز جو ہیومن بینگ کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے وہ اس کی فکر، اس کی عقل ہے. تو وہ لائف سٹائل جو رب العزت نے ہمیں دیا، جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ کہانیاں نہیں دیکھیں گے، پریکٹیکل چیزیں دیکھیں گے کہ ہم پریکٹیکلی اپنے لائف سٹائل کو کیسے چینج کریں. ہم پریکٹیکل پوائنٹس سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں. لیکن کچھ بنیادی کانسیپٹس کو توڑے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ہمارا وقت ختم ہو گیا. زندگی کا وقت بھی ایسے ہی اچانک ختم ہو جائے گا. لیکن کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے وقت پر یہ سب کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں امید رکھوں گی کہ انشاءاللہ آج جو ٹیکنیکل پرابلمس تھے جس کو آپ کوپ کر رہے تھے، کل کے دن پر یہ پرابلمس نہیں ہوں گے اور ہم اپنے وقت پر یہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے.
میں معذرت خواہ ان لوگوں سے جو دور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور جو لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے ساری آج کی گفتگو نہیں سن پائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے دن پر ہم زیادہ ڈیٹیل سے گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. تو چونکہ ہمارا موضوع ختم نہیں ہوا اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں زیادہ بات چیت تو نہیں کر سکیں گے, لیکن لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے آپ بھی تو کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہوں گے, کچھ توقعات, تو ہم کل ان توقعات پہ بات کریں گے. ہاں, میں آپ کے سامنے یہ ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ لائف سٹائل مینجمنٹ کے حوالے سے یعنی جب کورس کو پلان کیا تو اس پلان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, ہم کس کس چیز کو آرگنائز کریں گے, کیا کیا چیز سیکھیں گے اور کیسے آرگنائز ہوگی, اور کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس کو آپ نہ کرنا چاہیں انشاءاللہ, لیکن اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کی نیٹ ورکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح چلنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بڑے حوصلے سے ساری باتیں سنی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جب ہم بیٹھیں گے تو ایک نئے انتھیوززم کے ساتھ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سے سوال جواب آپ کل لے کے آئیں گے انشاءاللہ. گھر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور لائف سٹائل مینجمنٹ. کوئی فائدہ ہوگا تینوں کورسز کا؟ السلام علیکم.